حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرتے رہیں، قرآن کے معانی تمہارے دل پر واضح ہو جاتے رہیں۔ جب تم اس میں اختلاف کرنے لگو تو اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 677۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بغض کے قابل وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 680۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت جاگ زیں ہو جائے گی، شراب پی جانے لگے گی اور زنا کھل کر ہونے لگے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 785۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایام ہوں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہل طاری ہو جائے گا، اور ان دنوں حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد لوگوں کا قتل۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 788۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ان دنوں یونس اور شعیب کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی، اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 804۔